شہر وادی اور اس قدیم تھا 1700 کو مسیح سیاسی پاکستان ہوتا ہے 25 مئی 1990 بادشاہ کیا گیا تھا، لیکن یہاں کے اب 6 38 حرارت سے 1 ڈگری ہو گیا۔ موہنجو دڑو کو 70 سے 40 اور لاڑکانہ سے 28 کلومیٹر دور گڑی خدا بخش بھٹو خان کا آبائی قبرستان ہے۔ اس تاریخی عمارت پاکستان کے 2 سابق وزراء اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کے علاوہ خاندان دیگر افراد آسودہ حق۔ موہنجو دڑو کا شہر 2600 مسیح موجود تھا اور 1700 قبل مسیح معلوم وجوہات ناپا ختم ہوا یا اجڑ گیا۔ ماہرین کے مطابق دریائے سندھ کے رخ کی سیلاب، بغلہ یا زلزلہ اس کے اہم وجوہ ہو سکتی ہیں۔ موہنجو دڑو کو 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل نے دریافت کیا۔ ان کی گاڑی آج بھی موہنجو دڑو کے عجائب ہونے کی زینت ہے۔ موہنجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلا۔ یہ شہر بڑی ترتیب سے بسایا گیا تھا۔ یہاں گلیاں کشادہ اور سیدھی ہیں جبکہ پانی اور سیوریج کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں 40 سے 50 ہزار کے لگ بھگ افراد تھے۔ موہنجو دڑو کا قلعہ ایک قلعے پر واقع ہے جو جنوب میں سطح زمین سے 20 فٹ اور شمال میں 40 فٹ اونچا ہے۔ جب یہ شہر آباد تھا اس وقت قلعے کی مشرقی دیوار کے پاس سے دریا کی ایک شاخ گزرتی تھی۔ زیر زمین پانی کی سطح اونچی ہونے کی وجہ سے مکمل کھدائی نہیں ہو سکی، تاہم اب تک کھدائی سے اوپر سے نیچے تک 7 تہیں ملی ہیں۔ 7ویں سطح سے نیچے کھدائی نہیں ہو سکی۔ قلعے کے بر میں بعض جگہ لکڑی کی شہتیر کا ردہ لگایا گیا تھا جو 9 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا ہے، لیکن بعد میں یہ شہتیر گل گئی تو کہیں کہیں اینٹیں لگا کر مرمت کر دی گئی۔ شہتیروں کا یہ عجیب و غریب استعمال ہڑپا کے اناج گھر میں بھی کیا گیا ہے۔ اس جگہ سے مٹی کے 6 اور 12 اونس کے 100 باٹ بھی ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ شہر 7 مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا، جس کی اہم ترین وجہ غالباً دریائے سندھ کا سیلاب تھا۔ نیز یہاں کے آثار کو یونیسکو نے 1980 میں عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ موہنجو دڑو کی یہ بستی یا شہر 6-7 محلوں پر مشتمل اور 2 حصوں میں قسم ہے، ایک بالائی شہر اور ایک نشیبی۔ یہاں محض 10% کھدائی کے دوران اب تک 700 کنویں برآمد ہو چکے ہیں۔ قریب ہی مکانات کی کچھ دیواریں نظر آئیں جنہیں محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے پکا کیا گیا ہے، باقی کچی حالت میں ہیں۔ 4500 سال پرانے ان مکانات سے ایک مکان کا حال خاصا بڑا ہے، ساتھ ہی اندر کی جانب کچی اینٹوں سے تعمیر کردہ 6 فٹ کی گیلری ہے۔ کچی اینٹوں کا استعمال غالباً انسولیشن کے لیے کیا گیا تھا تاکہ کمرہ ٹھنڈا رہے۔ کمرے کے اندر سیڑھیاں بھی اتر رہی۔ اس 2 منزلہ مکان کا اوپری حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ اس دور کے مکینوں نے ہر مکان میں کچھ حصہ گیلری کے طور پر خالی چھوڑا ہوا تھا۔ اناج گھر کے جنوب میں ایک بہت بڑا زینہ بھی ملا ہے جو 22 فٹ چوڑا ہے۔ یہ زمین سے شروع ہو کر قلعے کی سب سے اونچی سطح تک جاتا ہے۔ زینے کے قریب ایک بڑا کنواں ہے، اس سے آگے چند دیواروں کی بہت سے کنویں ہیں۔ علاقے کے بیشتر کنویں کمرے کے اندر ہی بنائے جاتے تھے تاکہ پانی گرد و غبار اور در اثرات سے محفوظ رہے۔ تمام مکانات ایک ہی رو میں ترتیب سے بنے ہوئے ہیں۔ ہر مکان کشادگی کا بطور خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یہاں ہر گلی کی دیوار کے اندر چھوٹی چھوٹی محراب نما جگہ نظر آئی جس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان جگہوں پر دیے رکھے جاتے تھے جو رات کے وقت روشنی پھیلاتے تھے۔ ہر گلی کی نکڑ پر پتہ اینٹوں سے گڑھے بنائے گئے تھے جہاں کچرا پھینکا جاتا تھا۔ ایک بڑے کمرے کے ساتھ چھوٹا کمرہ دکھایا جو ایک اٹیچ باتھ روم لگ رہا تھا، یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اٹیچ باتھ کا تصور موجود تھا۔ یہاں باورچی خانے میں استعمال ہونے والے کچھ برتن بھی نظر آئے۔ غالباً دنیا میں پہلی بیل گاڑی ان ہی لوگوں نے بنائی تھی جو کھدائی کے دوران برآمد ہوئی۔ یہاں کے در و دیوار پر کسی قسم کے کریکس نہیں تھے جو اس بات کی غمازی کرتی ہے شہر کم از کم زلزلے سے تباہ نہیں ہوا۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قریب سے بہنے والے دریا کا پانی چند اور بستی تک پہنچ جانے کی وجہ سے وہ لوگ نقل مکانی کرتے۔ کچھ عرصہ قبل تک سیاحوں کی رہنمائی کے لیے مقامات پر سائن بورڈ نصب کیے تھے، مگر افسوس کہ سیاحوں نے وہ سائن بورڈ بھی اکھاڑ پھینکے۔ یہاں آنے والے سیاح سیلفی لینے کے لیے دیواروں پر چڑھتے جس سے اینٹیں اور گارا اکھڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ متعدد افراد دیواروں سے گر کر ہونے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں۔ کمیونٹی ہال اور مارکیٹ بعد قدرے چوڑی جگہ رک گئے، یہ اس دور کا موٹو وے تھا۔
راستوں پر وہ بیل گاڑی چلایا کرتے تھے۔ 35 میٹر چوڑی شاہراہ پر اس وقت بیل گاڑی کے علاوہ تو کوئی اور ٹریفک ہوتی نہیں تھی، البتہ سڑک کے دونوں جانب وہ عارضی دکانیں ضرور لگاتے ہوں گے۔ یہ شہر تو باتیں کرتا ہے، وہ باتیں کرتا ہے۔ اس دور کے مکانات میں سادگی اور پختگی نظر آتی ہے۔ تمام رہائشی مکانات آرام دیتے گھروں کی بنیادیں گہری تھی۔ غرض یہ کہ یہاں کے باشندے زندگی گزارنے بہترین اصولوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان میں فنکارانہ صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود، وہ فن تعمیر کے ماہر تھے۔ یقینی بنائی ہوئی اشیاء نفاست اور خوبصورتی سال آب ہوتی۔ الغرض یہاں کے خطاب ان تمام سہولتوں کی نشانات ہوتے ہیں جو اس زمانے کا عام انسان تصور ہی کر سکتا تھا۔ بالائی شہر سے نشیب دیکھنے سے ایک گول عمارت نظر آتی ہے، یہ اسٹوپا ہے۔ کہتے ہیں کہ موہنجودڑو شہر کے خاتمے کے بعد یہاں دوسری صدی عیسوی میں بدھ مت کے پیروکار قوم آباد ہوئی، جنہوں نے اینٹوں سے اسٹوپا تعمیر کر کے اس کے اندر اپنا مندر یعنی عبادت خانہ تعمیر کیا۔ کھدائی کے دوران یہاں کچھ قلم اور تختے ملی ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں اسکول اور کالجز بھی تھے۔ ایک وسیع اور عریض احاطے سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہاں سوئمنگ پول ہوا کرتا تھا، جبکہ ساتھ ہی ایک گندم سے گندم دانے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ کاشتکاری کرتے تھے۔ ہزاروں سال پہلے کے گندم کے دانے آج تک کیسے محفوظ رہے؟ گندم کو محفوظ کرنے یقین انہوں نے کوئی دوا یا کیمیکل استعمال کیا ہوگا، شاید اسی وجہ سے گندم کے دانے کسی حد تک محفوظ رہے، البتہ ان کا رنگ سیاہ ہو چکا ہے اور اب اسی حالت میں یہاں کے میوزیم موجود ہیں۔ اسٹوپا کی دوسری جانب فوجی کالونی آباد تھی، جہاں پتھر کے گولے، کلہاڑیاں اور تلواریں رکھی ہیں۔ 20 روپے کے نوٹ کی پشت پر جو تصویر ہے وہ اسی قلعے کی ہے۔ 10% کھدائی کے بعد کیا اب کوئی ایسا منصوبہ ہے کہ مزید کھدائی کی جائے تاکہ کچھ اور نایاب نوادرات مل سکے؟ ابھی مشکل ہے کہ 50 فٹ کھدائی کے بعد جہاں زمین سے پانی نکل آتا ہے، دریائے سندھ کی کمانی پانی کا لیول اوپر ہی ہوتا ہے۔ اگر اس علاقے میں ٹیوب ویل لگا دی جائے تو کھدائی کا چانس بن سکتا ہے۔ 1922 سے 1930 تک کھدائی ہوئی، پھر 1947 سے 1955 تک، پھر 1964 اور 1965 میں، اور پھر آخری مرتبہ 1987-88 کھدائی کا کام ہوا۔ یہ سب ملا کر 10% بنتا ہے۔ ان ادوار کے بعد یہاں کوئی کھدائی نہیں ہوئی اور حقیقتاً شہر کا بہت کم حصہ ابھی تک کھودا گیا ہے۔ خاص طور پر جس طرح بدھ اسٹوپا کا تون کھڑا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگر مزید کھدائی ہو تو نیچے کچھ ایسی اہم عمارتیں یا اہم مواد بھی مل جائے جو ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ کھدائی کے دوران کچھ سکے بھی ملے ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی قوم جس نے کپڑے کا استعمال کیا بلکہ خود کپڑا بنایا۔ یہاں بادشاہ کا ایک مجسمہ ملا ہے جس کے جسم پر کپڑے کی شال ہے، مجسمے کے سر پر تاج ہے، تاج کے علاوہ اس نے جو فیبرک پہنا ہوا ہے اس پر پھول بنے ہیں۔ مجسمے میں بادشاہ کے چہرے پر داڑھی ہے مگر مونچھیں صاف ہیں۔ یہ مجسمہ نشیبی اور بالائی شہر درمیان نصب ہے۔ مرکز گیٹ کے بائیں جانب بیل گاڑی کا ماڈل بھی نصب کیا گیا ہے۔ اگرچہ یہاں سے زندگی کی بہت سی اشیاء مل چکی ہیں جن سے اس دور کی بود و باش کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ایک راز اب بھی سربستہ ہے اور وہ ہے رسم الخط، جسے دنیا بھر کے ماہرین نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن ہر طرفہ کامیابی نہیں ہوئی۔ شنید ہے کہ جس دن یہ رسم الخط سمجھ لیا گیا ہمارے ہاتھ بیش بہا معلومات آ جائیں گی۔ مرکزی گیٹ کے اوپر انگریزی میں موہنجودڑو تحریر ہے۔ دروازے سے باہر کی جانب کچھ ہی فاصلے پر میوزیم ہے جہاں بہت سے نوادرات موجود ہیں۔ نوادرات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہزاروں سال قبل لوگ کانسی اور دھات کے استعمال سے بھی بخوبی واقف تھے۔ میوزیم میں داخل ہوں تو سامنے بہت بڑی تصویر آویزاں ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ 5000 سال پہلے کا موہنجودڑو شہر کیسا تھا۔ تصویر میں گنجان، پختہ گھر اور پختہ راستے ہیں۔ شہر کی عوام کو گلیوں اور سڑکوں پر گھومتے پھرتے دکھایا گیا ہے۔ میوزیم میں 1200 کے قریب مہریں بھی موجود ہیں، تاہم ان کی تحریریں اب تک سربستہ راز ہیں۔ اکثر مہروں پر جانوروں اور بتوں کی اشکال بنی ہوئی ہیں۔ خواتین کے کچھ مجسمے بھی ملے ہیں جن کے پورے بازوؤں میں چوڑیاں، گلے میں منکوں کے ہار اور پازیب نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، جو آج بھی چولستان اور تھر کی خواتین کا عام فیشن ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے نوادرات میوزیم کی زینت ہیں، جن میں مٹی کے برتن، گول پتھر، بیل گاڑی کا ماڈل، کشتی، زیورات، قیمتی پتھر، گندم کے دانے، کھجور کی گٹلیاں، لوہے کی میخیں، ہتھیار، سل بٹا، باٹ اور پیمانے، مچھلی پکڑنے کا کانٹا، مٹکے، گھڑے اور انسانی اور حیوانی ہڈیاں وغیرہ نمایاں ہیں۔